لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ہم نے دیکھا ہے نافرمانوں کو، جب بیٹا مر گیا نا، ایک بندے کو میں نے دیکھا کہہ رہا ہے اللہ کو میرے اوپر ہی میرا ہی بچہ لینا تھا، پہلے ہی کم ٹینشنیں چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. یہ نافرمانوں کا رویہ ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. نیک لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلتا. کہتے ہیں اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کی امانت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے. یہ چلا گیا، یہ پہلے چلا گیا، اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. یہ پہلے چلا گیا تو اگلی ٹرین سے ہم پہنچ رہے ہیں. آپ کا بچہ امریکہ جا رہا ہوتا ہے، آپ نے بھی 1 سال بعد جانا ہے، پھر بھی ایئرپورٹ پہ رخصت کرتے ہوئے رو رہے ہوتے ہو کہ 1 سال کے لیے جدائی ہو رہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دیوار سر جو ہے دیواروں سے جا کے مارنا شروع کر دو. یہ پہلے امریکہ چلا گیا، میں 1 سال بعد کیوں جا رہا ہوں، ہاں ہو، اور اللہ کو میرے ہی بچے کو امریکہ بھیجنا، تو بھائی اگلی فلائٹ سے تو چلا جائے. تو مسلمان کا بچہ امید ہے اچھے ٹھکانہ ملے گا اس کو، تو یہ پہلے چلا گیا، اگلی فلائٹ سے ہمارے کیا خیال ہے بھائی. قبرستان میں کہا تھا نا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو، پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں. ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار. مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں. یہ ہے پوری دعا. لوگ صرف السلام علیکم یا اہل القبور یاد کر لیتے ہیں اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ. انا انشاء اللہ بکم لاحقون، یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، لیٹنے والے ہیں. کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کہیں جگہ، تھوڑے دن ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھ رہے بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار، ایسے گزر رہا ہے. پچھلا رمضان ابھی کسی نے بتایا بھی رمضان 3-4 مہینے میں آنے والا ہے، حالانکہ ابھی تو گزرا ہے. تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور اردو میں بول دیا کرو، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے چلے گئے، ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں. رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے. تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی، یہ تو نیچرل ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے کس کام کے لیے؟ مارنے کے لیے. آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے، اب وہ پڑھ رہا ہے، آپ حیران ہو رہا ہے بھائی یہ پڑھ کیوں رہا ہے، ابھی یہ کیا کر رہا ہے. اپنے دوست کو بھائی یہ پڑھ رہا ہے یار، میں نے تو کہہ رہے بھیجا کیوں تھا، پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. پڑھ رہا ہے بھائی، تو ابے کمبخت جب تو نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو پڑھے گا نا، اس پہ کیا حیرانگی ہے. تو جیسے یہ حیران ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہم مرنے والے پہ حیران ہوتے ہیں، مرا کیوں. اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا کس کے لیے؟ مارنے کے لیے تو بھیجا ہے، اور تو اسی پہ حیران ہو رہا ہے مرا کیوں. تو بھیجا جس کام کے لیے ہے وہی تو ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ٹھیک ہے مارنے کے لیے بھیجا، لیکن 90 سال میں مار دیتا نا، اتنی جلدی کیا پڑی ہے تجھ. یہاں اللہ میاں کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ 90 سال میں مارنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے، نبی کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے لکھ دیتا ہے کتنے سال جیے گا، کتنے سال کے لیے دنیا میں آیا ہے. کوئی 1 سال کے لیے، کوئی 2 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے، کوئی 45 سال کے لیے. یہ تو میں اور آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا ہے کہ میں 90 سال کے لیے ہوں. فرشتے نے میرے بھائی ہمارے بارے میں پہلے سے لکھ دیا ہے کہ طارق مسعود صاحب کتنے سال کے لیے، اور وسیم بھائی کتنے سال کے لیے، غفار بھائی کتنے سال کے لیے. جو جتنے سال کے لیے لکھ دیا نا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، قرآن کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کبھی گولی چل جائے گی، کبھی آپ ہی کا گارڈ آپ کو مار دے گا، کبھی کوئی غلط چیز کھا لی، کبھی ڈاکٹر مار دے گا. ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے، انجیکشن لگ گیا غلط، ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا تھا
ٹھیک کرنے کے لیے وہ ٹیکا غلطی سے وسیم کا ٹیکا کس کو لگا دیا؟ غفار بھائی کو لگا دیا. تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں. جہاز تباہ ہو جاتے ہیں, ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا, ایک اجنبی شخص آیا نا ان کے دربار میں, تو وہ بندے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ایک. تو بندہ ڈر گیا کہ یار یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے اتنے گھور کے. تو وہ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ ہے, یہ تجھے گھور کے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں, یہ تو موت کا فرشتہ دیکھ کے چلا گیا ہے, دوبارہ چکر لگائے گا, تو آپ مجھے کہاں پہنچا دیں؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوائیں, انہوں نے پتہ نہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, اللہ خیر جانے مستند ہے یا نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ کیا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا کے اس کو پہنچا دیا ہندوستان. اطلاع کہ جی اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی اس بندے کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میاں نے مجھے کہا تھا کہ اتوار کے دن نا اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان سے, تو یہ ہفتے کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی بیٹھ کے ہندوستان کی فلاں لوکیشن پہ جائے گا تو نہیں پہنچ سکتا, میں گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں, وہی بندہ ہے, کوئی اور تو نہیں ہے, وہی بندہ ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو یہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن گئی. تو مریں گے میرے بھائی, اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ نہیں مریں گے, ہمارا باپ بھی مرے گا, ہم سب مریں گے. اس لیے موت کے لیے کیا کرو, اس لیے سب سے خوبصورت موت پتہ ہے کیا ہے؟ مرنا تو سب نے, سب سے خوبصورت موت ہے اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے. شہیدوں پہ ترس نہیں کھایا کرو, ترس تو ہم پہ, ہم اپنے اوپر کھایا کریں. اور شہادت کہاں ملتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ حق کی خاطر بول رہے ہو, کوئی دہشت گرد مار کے چلا گیا, یہ شہادت ہے. حق بولنے پہ شہادت ملتی ہے, مظلوم کی مدد پہ شہادت ملتی ہے. ڈاکو تھا, چیز کوئی چھین رہا تھا آپ سے, آپ نے کہا نہیں دوں گا تاکہ ڈاکوؤں کو جرت نہ ہو, لڑتے ہوئے آپ نے اس کو قتل کر دیا, وہ جہنم میں, اس نے آپ کو مار دیا, آپ شہید. ایسے شہید کہ نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. آج کل لوگوں نے یہ شہادت کے یہ والا مرتبے کو تو بیان کرنا چھوڑ دیا, اس لیے لوگ ڈاکوؤں کے سامنے کیا ہو گئے؟ بزدل. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر نہیں لڑو. کسی درجے میں امکان ہو کہ آپ مار تو دو نا اس کو, ورنہ تو ذرا سا ہلو گے وہ مار دے گا. پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ابھی ایک ڈاکو ڈکیتی کا کیس سامنے آیا کہ ڈاکو آئے, ان سے چھین کے چیزیں چلے گئے, بچی پہ بھی کنپٹ بندوق رکھ دی, انہوں نے پکڑا دی ساری چیزیں. اس کے بعد ان کے پاس اسلحہ تھا الحمدللہ, کہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے, وہاں گئے, جاتے ہی 2 ڈاکوؤں کو اڑا دیا. اتنی دل سے خوشی ہوئی کہ 2 ڈاکو جہنم میں الحمدللہ ڈال دی, اتنی خوشی ہوئی. اور ایسے موقع پہ کسی کو ڈاکوؤں پہ ترس آ رہا ہو نا تو سمجھو ملا ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ عوام ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہی ہو اور کوئی چھڑا رہا ہو, اس کو بھی لٹا دو, بشرطے کہ ڈاکو ہوں. یہ ایک اہم بعض دفعہ غلط فہمی میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کسی نے کسی سے ٹرک پوری کرنی ہو نا, کراچی میں مشہور کرتے ڈاکو ہے پکڑو مارو, پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ ڈاکو تھا بھی کہ نہیں تھا, لوگ ایویں ہی آ کے جان سے مار دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بے گناہ آدمی مر جائے, اس کا خیال کرو. یو پی پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بنا بے گناہ بندے کو کئی سال پہلے کسی نے ڈاکو کہہ کے مارنا شروع کیا, لوگ آ کے جان سے ہی مار دے, حالانکہ وہ ڈاکو نہیں تھا, کسی نے اپنے ویسے ہی کوئی دشمنی نکالنی تھی. تو یہ بھی شہادت ہے, ڈاکو سے مقابلے میں آپ کی جان چلی جائے. اور ایسی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے کہ نہ غسل دیا جائے گا اور نہ کفن, شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے. اور ایک شہادت وہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے گولی کھاؤ. یہ 3 شہادتیں ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے لیکن اس کو مجازن شہادت کہا گیا ہے. جو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے نا, جس میں غسل کفن نہیں ہوتا, وہ یہ 3 قسم کی شہادتیں ہیں.
ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعائیں مانگا کرتے تھے, ہر وقت حلوہ تھے وہ. آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے ہاں دعوت ہے, وہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں, آج اس کے یہاں دعوت ہے, یہاں حلوہ کھانے جا رہے ہیں. دعائیں ہر وقت رو رو کے کیا ہوتی تھیں, اے اللہ شہادت کی موت دے. تو کسی نے کہا مولوی صاحب آپ جہاد پہ تو جاتے نہیں ہو, تو کیا کوئی حلوے میں بم رکھ کے دے گا آپ کو؟ سمجھ رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس سے سکون ملے گا, دنیا کا مسافر خانہ ہونے کا احساس بڑھے گا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی, کیونکہ پھر دنیا دل لگانے کی جگہ رہے گی نہیں آپ کی نظر میں. پھر آپ کا دل خالی ہو جائے گا کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت. دل تو کسی نہ کسی کو چاہتا ہے, دل خالی نہیں رہتا. دنیا نکلے گی تو اللہ آئے گا, اللہ نکلے گا تو دنیا آئے گی. اس میں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ اب جن کے دل میں اللہ کی نہیں ہے محبت, ان کے دل میں دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں ان کے دلوں سے. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اور یہ یاد رکھو, یہ جو آج کل میں بار بار کہتا ہوں 2 بچے ہی اچھے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہوں, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. تربیت مقصد نہیں ہوتی, کماؤ پوت بنانا مقصد ہوتا ہے. اس کو کہہ رہے ہو ایکچولی 2 بچے ہوں گے, ایک ڈاکٹر بنے گا, ایک انجینئر بنے گا. مقصد کیا ہے؟ کما کے لائے گا. تو یہ باپ ہی کی تربیت نہیں ہے, ماں ہی کی تربیت نہیں ہے, تو بچے کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تربیت یہ نہیں ہے. تربیت ہے انسان کا بچہ بنے, بھلے ٹماٹر بیچے, رکشے والا بنے, لیکن ایماندار ہو. اسلام میں تربیت کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمارے سیکولر اور لبرل طبقے کی نظر میں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.